نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت خوبصورت انتخاب کیا. وہ انتخاب کیا تھا کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور انسان کا سب سے پہلا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ اپنے خاندان کے لوگوں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ اپنی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی سے شادی کی خواہش تھی، ابو طالب کی بیٹی. لیکن فن ریزن اور دی ادر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہیں دیا. اگرچہ ایسا میں بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا جو حق انہوں نے ادا کیا ہے وہ بھی شاید تاریخ انسانی میں آپ کو اس کی اور مثال نہ ملے کہ کوئی خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کے بچے کے لیے اتنی قربانیاں دے جتنی ابو طالب نے دی. لیکن بہرحال کوئی ریزن ہوگی کہ جس کے لیے ابو طالب نے ام ہانی کا رشتہ نہیں دیا، اور وہ ریزن بھی بتا ہی دوں آپ کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کو ٹرین کروایا ہوا. یہ ٹرین کیا ہے؟ یعنی آپ ابھی نوجوان ہیں تو آپ کے ذہن میں تو شاید یہی آتا ہوگا کہ شادی کا مقصد سیکس ہے. لیکن شادی کا مقصد صرف سیکس نہیں ہے، یعنی شادی کے اور بہت سے پہلو ہیں. یعنی ایک تو شادی کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شادی خانہ آبادی. پھر بیوی کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رفیقہ حیات. یعنی یہ سیکس سے ہٹ کر شے ہے. پھر مرد کی جو ضروریات ہیں ان میں صرف سیکس ہی نہیں ہے، مرد کی بہت سی ضروریات ہیں جو جتنی سیانی عورت ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ ان ضروریات سے واقف ہوگی اور وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 2 دفعہ بیوہ کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ It wasn't a chance. It wasn't an accident کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کنواری لڑکی نہیں ملی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ وہ اپنے بندے کو ایک ایسی بیوی دینا چاہتا تھا کہ جو پوری طرح ٹرینڈ ہو کہ مرد کی کیا کیا ضروریات، کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں اور کس طرح اپنے شوہر کو خوش رکھا جا سکتا ہے. تو یہ ٹرینڈ خاتون اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی. واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اب تفصیل میں دوبارہ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے، عام طور پر سیرت نگاروں نے یعنی سرسری طور پر کہہ دیا کہ آپ نے تجارت شروع کر دی. تجارت تو پیسے سے ہوتی ہے، آپ کے پاس تو سرمایہ تھا ہی نہیں. آپ بزنس کے تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، آپ تاجر نہیں تھے. آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اسے بیچتے تھے. اور تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی بیچنے والا، مال بیچنے والا اپنے مال کا نقش بتا کر بیچے اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی پورے شہر میں کہ یہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور مال کا نقش پہلے بتا کے بیچتا ہے. لہذا مکے والوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا، سچا اور کھرا جانبدار. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں کس نام سے پہچانی جاتی تھی؟ الطاہرہ، پاک باز خاتون. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی چن کے ایک عورت جو ہے وہ ٹریننگ دلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی تھی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک محرومی والی بات نہیں تھی کہ آپ کو کوئی جوان لڑکی، کوئی کنواری نہیں ملی. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور میں سچ کہتا ہوں آپ سے، یقین مانیے 64 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حضرت خدیجہ جیسی خاتون کوئی اور پیدا ہوئی ہے یا ہوگی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلیکیشن نہیں ہوگی کبھی بھی. انسانیت اپنے معراج پر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ بھی عورت کے اندر جو جو خوبیاں پائی جا سکتی ہیں ان ساری خوبیوں سے پوری طرح مزین تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی. آپ کو معلوم ہے کہ جب عورت ذرا 4 برتن زیادہ لے کے آ جائے جہیز کے تو اس کا نخرہ نہیں سنبھالا جاتا. لیکن یہ پتہ نہیں کیا عورت تھی، انمیچڈ.
حضرت خدیجہ کا بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میچ نہیں ہے، حضرت خدیجہ کا بھی کوئی میچ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ پریشان سے تشریف لائے تو زوجہ محترمہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اندر باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ کرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا، اوہ میں تو بھول گئی کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے تو اپنا مال بس رکھ دیا تھا سامنے، بھر دو اس کو، تو ان کو سٹرائک ہوا کہ یہ میرے مال کو میری اجازت سے برت رہے ہیں، اللہ کے بندے کی اپنا مال نہیں سمجھتے اس کو۔ لہٰذا انہوں نے مکی کے سرداروں کو بلایا اور ان سب سے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي